اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین صدق اللہ العظیم۔ قل انی نہیت، کہہ دو بے شک میں روکا گیا ہوں، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، عبادت کرنے سے ان مورتیوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ سے ورے۔ قل لا اتبع اہواءکم، اور کہہ دو کہ میں نہیں پیروی کرتا تمہاری خواہشات کی۔ قد ضللت، بالتحقیق بہک گیا میں، اذا وما انا من المہتدین، تب وما انا من المہتدین، اور نہیں میں ہدایت پانے والوں میں سے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دو بے شک میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بی، اور جھٹلایا تم نے اس کو۔ ما عندی، نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون بہ، وہ جو جلدی مانگتے ہو تم اس کو۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ تعالیٰ کا۔ یقص الحق، بیان کرتے ہیں وہ حق بات، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ قل لو ان عندی، کہہ دو کہ اگر ہوتی میرے پاس، ما تستعجلون بہ، وہ بات جو جلدی تم مانگتے ہو، جو تم جلدی مانگتے ہو اس کو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو نمٹا دیا جاتا معاملہ میرے اور تمہارے درمیان۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ مشرکین کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں۔ جب بھی مسلمان کمزور ہوتے ہیں، جیسے ہجرت سے پہلے مکی دور میں مسلمان کمزور تھے، تو اس وقت کفار یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے موقف سے ہٹا دیں اور مسلمانوں کو شرک میں اپنا ہمنوا بنا لیں۔ تو انہی کوششوں کے چلتے مشرکین نے ایک اسکیم بنائی۔ وہ اسکیم بنا کر، وہ اسکیم لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آؤ ہم مصالحت کر لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ مسلمان ہمارے مندروں میں آئیں، ہمارے بتوں کی عبادت کریں، اور ہم مسجدوں میں آئیں اور آ کر ہم بھی نمازیں پڑھیں، یعنی رام بھی رہے راضی اور رحمان بھی۔ تو سورۃ الکافرون میں اس کی تردید نازل ہو گئی، اسکیم رد کر دی گئی کہ ایسا ممکن نہیں ہے، نہ آج ممکن ہے اور نہ آئندہ ممکن ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دھرم پر رہو اور ہم اپنے دین پر رہیں۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی اعلان کرایا ہے۔ فرمایا قل انی نہیت، کہہ دو کہ مجھے روکا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، ان مورتیوں کی عبادت سے جن کی تم اللہ سے ورے عبادت کرتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دو کہ میں تمہاری مرضیات کی پیروی نہیں کرتا۔ قد ضللت، اگر کروں تو بالیقین میں گمراہ ہو جاؤں، وما انا من المہتدین، اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں۔ مسلمان مشرکین کی خواہشات کی پیروی اس لیے نہیں کر سکتے کہ شرک باطل ہے اور توحید حق ہے۔ معبود اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش، کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سوا کوئی لائق پرستش ہی نہیں ہے۔ اور اس کی واضح دلیل قرآن کریم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، مگر مشرکین اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔
اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، قرآن کو خود ساختہ کلام مانتے ہیں، تو اس لیے ان کو ہدایت کا راستہ ملنا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دو بالیقین میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلیل ہے۔ واضح دلیل یعنی قرآن کریم ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ جب تم اس کو جھٹلاتے ہو تو پھر تمہیں راستہ کیسے مل سکتا ہے اللہ کا؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ تکذیب رسول پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ مشرکین اس کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن اور یہ رسول برحق ہیں تو جن کی ہم تکذیب کرتے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برسائے جاتے، ہم پر کوئی سخت عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ سورۃ الانفال میں ان کی اس بات کا ذکر ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا جواب دیتے ہیں، کہو کہ جس عذاب کا تم تقاضا کرتے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہی عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں، اور جب بھی فیصلہ کریں گے بہترین فیصلہ ہوگا، اور تم اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے کہ جس عذاب کا تقاضا تم کر رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا یا میں وہ عذاب تم پر نازل کر سکتا ہوتا تو کب کا ہمارا یہ تمہارا جو آپس کا خرخشہ ہے یہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا، تمہارے اوپر میں عذاب لا کر تمہیں تباہ کر دیا ہوتا۔ البتہ ایک بات جان لو کہ جب اللہ عذاب کا فیصلہ کریں گے تو ظالم لوگ ہی اس عذاب میں ہلاک ہوں گے۔ اللہ کے ساتھ ناانصافی کون کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں، اور وہی عذاب سے ہلاک ہوں گے۔ تو فرمایا ما عندی ما تستعجلون بھی، میرے پاس وہ عذاب نہیں جس کا تقاضا تم کرتے ہو، یعنی جس کی جلدی تم مچاتے ہو۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے عذاب کا فیصلہ کریں گے۔ یقص الحق، وہ سچی بات بیان فرماتے ہیں، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ قل، آپ کہو، لو ان عندی، اگر میرے اختیار میں وہ عذاب ہوتا، ما تستعجلون بھی، جس کا تم تقاضا کرتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان تو معاملہ کب کا نمٹ چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ ظالم کون ہیں؟ جو شرک میں مبتلا ہیں، جو مشرکین ہیں۔ آج بھی جو شرک میں مبتلا ہیں وہ ظالم ہیں، اور قیامت تک سب سے بڑا ظلم ہی شرک ہے۔ سورہ لقمان میں جیسے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ ظلم سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنی سرداری کو قائم رکھتے ہیں، اپنے مقابل کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ ملک کا وزیر اعظم ہو، وہ دوسرے وزیر اعظم کو برداشت نہیں کرتا۔ ملک کا صدر دوسرے صدر کو برداشت نہیں کرتا۔ ایک تھانے میں 2 SHO نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک علاقے میں 2 DSP نہیں ہو سکتے، SP نہیں ہو سکتے، تو ایک شہر میں 2 IG نہیں ہو سکتے۔ تو کیوں؟ یہ تو دنیاوی اختیارات ہیں، دنیاوی عہدے ہیں۔ وہ عہدہ جو اللہ پاک کا اپنا ہے، جو اللہ پاک کو کسی نے دیا نہیں ہے، جس نے ساری کائنات کو خود بنایا ہے، ہم اس کے مقابل ایک اور دوسرے کئی خدا لا کر کھڑے کر دیں کہ جی یہ بھی اس کے برابر ہیں، تو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی لیے شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔